اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسن رمضان کی اس نشریات، اس ٹرانسمیشن حسن سحر کے منفرد سیگمنٹ قصص الانبیاء میں تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل ہماری گفتگو ابلیس کی سرکشی، ابلیس کے تکبر پر رہی، اور آج وہیں سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا، وہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے، اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے آگے۔ سورہ صاد کی ایک آیت پہ کل ہم نے گفتگو کو روکا تھا، اور وہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ پس تو یہاں سے، خداوند تعالیٰ ابلیس سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، ابلیس سے یہ کہہ رہا ہے کہ پس تو یہاں سے۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے فرشتوں کی صف سے نکل جا، تو مردود ہے، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اب یہاں پر سوال ایک جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی صف سے خداوند تعالیٰ جن کو کیوں نکال رہا ہے؟ کیا گویا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ تو ہاں، اس سے پہلے ایک آیت کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا، جس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے، اور اس کے اندر خداوند تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابلیس جن تھا، ابلیس کو فرشتوں کے درمیان شامل کر دیا گیا تھا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا تھا۔ کس بنیاد پر شامل کیا گیا تھا؟ اس کو کثرت سے عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا تھا، اور اتنی عبادت کی کہ حضرت علی ایک جگہ پر فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر ایک خطبے کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ ابلیس نے 6000 سال عبادت کی۔ اب وہ سال دنیاوی ہیں یا اخروی ہیں یہ واضح نہیں ہے، لیکن سال 6000 سال عبادت کی، اور اس بنیاد پر ابلیس کو فرشتوں کی صف میں داخل کر دیا گیا۔ تو خدا سورہ صاد آیت نمبر 77 اور 78 کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ پس تو فرشتوں کی صف سے نکل جا، تو مردود ہے، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ خدا قیامت کے دن تک صرف ایک عمل کی وجہ سے جو ابلیس نے انجام دیا، قیامت تک کی لعنت کا حقدار ٹھہرا دیا۔ اور لعنت بھی انسانی لعنت نہیں جو ہم آئے روز جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ لعنت خداوند کی لعنت ہے، جو خداوند کی جانب سے ابلیس کے اوپر دی جا رہی ہے۔ متکبر ہو گیا تھا، اس وجہ سے خدا ابلیس کو لعنت کا حقدار ٹھہرا رہا ہے۔ ابلیس پھر خدا سے فرماتا ہے کہ پروردگار مجھے اس دن تک کی مہلت دے، یعنی زندہ رکھ جس دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک کے دن کی جو ہے ابلیس خدا سے مہلت مانگ رہا ہے کہ اس کو مہلت دے دی جائے اور زندہ رکھا جائے، اس کو مارا نہ جائے اور اس کو غرق نہ کیا جائے قیامت تک کے لیے، جب انسانوں کو روز محشر اٹھایا جائے گا، روز محشر اٹھایا جائے گا، اس وقت تک کی ابلیس نے مہلت مانگی۔ تو خداوند نے فرمایا کہ میں ایک معین مدت تک کی مہلت دے دیتا ہوں، اور ایک معین مدت کی مہلت اس کو دی جاتی ہے۔ اللہ کی جانب سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی گئی۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں واضح کرتا چلوں کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو مہلت دے دی جائے کہ وہ جو چاہے جو کرے، آزاد ہے، اپنے خیالات کے حساب سے جو جیسے زندگی جینا چاہے وہ جیے، تو انسان متکبر ہو جاتا ہے، انسان کے چلنے جاتا ہے، انسان متکبرانہ انداز میں
انسان متکبرانہ انداز میں اس کی چال اور ڈھال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ابلیس کو بھی جب خدا نے مہلت دی تو ابلیس مزید مغرور ہو گیا، مزید متکبر ہو گیا، کیونکہ خدا نے اس کو کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، تم جہاں جس کو بہکانا چاہتے ہو بہکاؤ۔ اور تو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے رائندہ درگاہ ہوا تھا، یعنی درگاہ سے نکالا گیا تھا، اپنے منصب سے ہٹایا گیا تھا، اپنے ایک مقام سے نکالا گیا تھا، تو اس نے کھل کر حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی شروع کر دی۔ اب جس شخص کی وجہ سے آپ پر برا وقت آیا ہو تو یقیناً آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور آپ اس سے دشمنی اس حد تک مول لے لیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اس کو مار دینا بھی گوارا کرتے ہیں، اور آپ کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر ابلیس ہے، اور ابلیس نے سب سے بڑا متکبرانہ ایک عمل انجام دیا تھا، یعنی سجدہ خدا سے انکاری ہو گیا تھا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی کھل کر دشمنی شروع کر دی۔ اس نے کہا خدایا تیری عزت کی قسم، یہ سورہ صاد آیت 71 اور 71 سے 73 تک کی جو آیات ہیں یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جو ابلیس نے حضرت آدم کی دشمنی کی وجہ سے خدا سے جو ہے ارشاد فرمائے، خدا سے کہا۔ اس نے کہا خدایا تیری عزت کی قسم، ابلیس خدا کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے جو ذات عزتوں کو عزت دینے والی ہے۔ خدا عزتوں کو عزت دینے والا ہے، اور ابلیس اس ذات کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے، اور فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے خالص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ سورہ صاد آیت 71 اور 71 سے 73 تک کی آیات ہیں۔ یہ خدا سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب مہلت خدا نے دی قیامت تک کی، قیامت تک کے لیے خدا نے اسے مہلت دی کہ جو چاہتا ہے کر، تو زندہ ہے۔ اور بہکانے کا، گمراہ کرنے کا عمل جو ابلیس نے خداوند تعالیٰ سے کہا کہ گمراہ کرتا رہوں گا، تو اس نے معین مدت بیان نہیں کی، لیکن اگر ہم اس بات کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیونکہ خدا نے قیامت تک کی مہلت اسے دی ہے اور اس مدت تک وہ آزاد ہے، تو یقیناً جو ابلیس ہے وہ قیامت تک ہر شخص کو، خدا کے بندوں کو بہکاتا رہے گا، ان کو گمراہ کرتا رہے گا، اور خدا کی عزت کی قسم اس نے کھائی ہے۔ اب یہاں پر وہ ایک اور بات ابلیس کہتا ہے کہ لیکن تیرے خالص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ خدا کے خالص بندے کون ہیں؟ خدا کے خالص بندوں میں کیا ہمارا شمار کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارا شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ خدا کے خالص بندے وہ لوگ ہیں جو سچائی پہ عمل کرتے ہیں، جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں، جو حق پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا دکھاوا نہیں کرتے۔ خالص سے مراد اس بات پر اس نیک عمل کو اپنے حد تک رکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نیک عمل کرو تو اگر ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ایک کہاوت، ایک بات کہی جاتی ہے۔ اور آج کل تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حال یہ ہو چکا ہے کہ نیکی کر
فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، اور پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال کے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو کیا ہم آج کے دور میں خالص ترین بندے ہیں خدا کے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جہاں پر نیکی کی جائے اور سوشل میڈیا پر ہر چیز ڈال دی جائے، جہاں پر عبادتیں دکھاوے کے لیے کیے جائیں، تو کیا ہمارا شمار ان خالص بندوں میں کیا جا سکتا ہے؟ یقینی طور پر ہمارا شمار ان خالص بندوں میں، خدا کے خالص ترین بندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خالص ترین بندے ائمہ طاہرین کی ذات، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وہ خالص ترین بندے انبیاء کی ذات ہیں، وہ خالص ترین بندے جتنے خدا کے خاص ولی، جتنے خدا کے وسیع خاص پیغمبران گزرے ہیں، ان کی ذاتیں خالص ترین، ایمانی طور پر ہر طور سے ان کی ذات خالص ترین ہے، اور ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم روز بروز کوئی نہ کوئی گناہ سر انجام دے دیتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، اور اگر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو بظاہر ہم خدا کی بارگاہ میں جھک رہے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن صرف یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آگے دنیاوی معاملات میں کیسے میں آگے بڑھ سکتا ہوں، دنیاوی معاملات میں اب مجھے کیا اگلا کام انجام دینا ہے، اور کس طریقے سے دنیاوی معاملات کو آگے چلانا ہے۔ تو جب آخرت کے کاموں میں بھی دنیا مل جائے تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایمان، کوئی بھی آپ کا نیک عمل خالص نہیں رہتا۔ سورہ صاد کی اس آیت پہ ہمارا یہ موضوع اختتام پذیر ہوگا۔ آگے اب گفتگو کرتے ہیں ابلیس کی حضرت موسیٰ کو جو نصیحتیں کی گئیں، یعنی ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، آسمانی کتاب ان پر نازل کی گئی ہے۔ جس پیغمبر پر صحیفہ یا جس پیغمبر پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو، ابلیس انہیں نصیحتیں کرنے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کا دور ہے، اور اس وقت ابلیس آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 1003 نصیحتیں، وہ جن کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ابلیس کا معیار کیا ہے، ابلیس کی منزلت کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منزلت کیا ہے؟ ایک حقیر چیز، ایک عظیم چیز کو نصیحتیں کرنے چل پڑی۔ اے موسیٰ، میں تجھے 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، جو کچھ تو جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، اماموں کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، جتنی بھی یہ مقدس ہستیاں گزری ہیں، یہ خالص ترین بندے ہیں خدا کے، اور یہ دنیاوی اور اخروی ہر راز سے واقف ہیں خدا کے، اور خدا کی ہر بات، ہر راز، ہر اسرار خدا کا جو ہے ان کو معلوم ہے۔ ان سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور یقیناً جو ابلیس اپنے ذہن میں خیال لے کر آیا ہوگا کہ میں یہ نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرنا چاہوں گا اور یہ کروں گا، تو وہ نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہوگی، لیکن ایک مکالمہ، ایک سوال و جواب کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی جاری رکھا، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابلیس جب کوئی سوال کرے تو ابلیس کو بھی دھتکار دیا جاتا ہے، اور ابلیس کی باتیں بھی، ابلیس کی نصیحتیں بھی سنی نہیں جاتی۔ جب وہ ابلیس 1003 نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، در حقیقت وہ نصیحتیں تمام عالم انسانیت کے لیے تھیں،
اور وہ انسانوں کو نصیحتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں اور خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی 1000 نصیحتیں فریب ہیں، دھوکہ ہیں۔ وہ 1000 نصیحتوں میں فریب اور دھوکے کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرے گا، لیکن 3 نصیحتیں سن لو، کیونکہ 3 نصیحتیں اس کی ایسی تھیں کہ جس میں وہ خالص ترین بندوں کو کس طریقے سے بہکاوے میں آنے سے روک سکتا ہے۔ وہ یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم یہ 3 کام روک لو اور یہ 3 کام نہ کرو جو میں نصیحت کر رہا ہوں، تو شاید تم میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ 1003 میں سے صرف 3 نصیحتیں بیان کر دو۔ اب وہ نصیحتیں میں آگے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ابلیس نے کون کون سی 3 نصیحتیں کیں۔ ابلیس نے کہا، جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو تو اسے انجام دینے میں جلدی کرو، ورنہ میں تجھے پشیمان کروں گا۔ ہم لوگ اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اور ہم جو ہے ابلیس کی بات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی عبادتوں میں، اپنے نیک کاموں میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر، ہر نیک کام میں ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تھوڑی دیر بعد کر لوں گا۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا زمانہ ہے، تو جب سے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک یہ عادت پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے فیس بک کا نوٹیفیکیشن دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی نیک کام، نیک عمل انجام دیا جاتا ہے، تو جتنی دیر کی جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں نیک عمل انجام دوں گا اور اس کے بعد فیس بک کا کوئی ایک ایسا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے آ گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا دھیان اس نیک عمل سے ہٹ کر اس فیس بک کے نوٹیفیکیشن کی جانب چلا گیا اور اس سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشن کی جانب چلا گیا، اور آپ نے وہ عمل انجام بھی نہیں دیا۔ تو در حقیقت یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان اپنے جال میں آپ کو پھنسانا چاہ رہا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام انجام کرنے کا ارادہ کرو، جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو تو دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، اسے فوراً انجام دے لو، ورنہ میں تجھے پشیمان کروں گا۔ اور حقیقتاً پشیمانی ہی ہوتی ہے جب کوئی نیک کام آپ کے ذہن سے نکل جائے، یا کوئی نماز قضا ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد آئے کہ اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے یا اس دنیاوی کام کی وجہ سے میری وہ نماز قضا ہو گئی تھی، تو پھر پشیمانی ہی پشیمانی انسان کے لیے رہتی ہے۔ دوسری نصیحت یہ کرتا ہے کہ اگر کسی نامحرم عورت کے پاس تنہا ہو تو مجھ سے غافل مت رہنا۔ اور تیسری نصیحت یہ کرتا ہے کہ جب کبھی غضبناک ہو جاؤ تو فوراً اپنی جگہ تبدیل کرو، ورنہ فتنے کا موجب بنوں گا۔ اچھا، یہاں پر ان 3 نصیحتوں کے بعد شیطان نے، ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خدا سے میری معافی کی درخواست کریں کہ مجھے خداوند تعالیٰ معاف کر دیں ان 3 نصیحتوں کے بدلے کہ جو میں نے آپ کو 3 نصیحتیں کی ہیں، کہ میں دوبارہ فرشتوں کی صف ہے اس میں شامل کر دیا جاؤں۔ لیکن در حقیقت ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اپنی 6000 سال کی عبادت وہ ضائع کر چکا تھا صرف ایک تکبر کی وجہ سے، اور اب وہ شامل بھی کیا جاتا اور وہ معاف کر بھی دیا جاتا تو شاید جنوں کی صف میں شامل کیا جاتا، ابلیس کو فرشتوں کی صف میں دوبارہ شامل کیا جا نہیں سکتا تھا۔ آگے کیا مکالمہ ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ جب کبھی غضبناک ہو جاؤ تو فوراً اپنی جگہ تبدیل کرو، ورنہ فتنے کا موجب بنوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر ہمیں غصہ آتا ہے، اکثر ہم کسی بھی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اکثر ہم دنیاوی معاملات پر ناراض ہو جاتے ہیں سامنے والے شخص سے، اور اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہمارے ذہن میں ہو، کوئی غصہ ہمارے ذہن میں آ جائے کسی بھی قسم کے حوالے سے، تو ہمیں
اس کا ریئیکشن فوراً نہیں دینا چاہیے، اس پر رد عمل فوراً نہیں دینا چاہیے، اور اپنی جگہ کو تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور سارے معاملات بھی اپنی جگہ پر روانی سے چلنا شروع ہو جائیں۔ آخر میں یہ مکالمہ اختتام کی جانب بڑھتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میں نے اے موسیٰ کہ میں نے 3 نصیحتیں کر دی ہیں، میں 3 نصیحتیں کر چکا ہوں، ان کے عوض میں میرے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ سے سوال کرو کہ مجھے معاف کر دے۔ ابلیس اب وہی روایت، وہی بات کہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ابلیس اب اپنی معافی طلب کرنے آ گیا، ابلیس اب اپنی معافی خدا سے منوانے آ گیا موسیٰ کے وسیلے سے۔ کبھی کسی روز موقع ملا تو وسیلے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے اوپر بھی انبیاء کے واقعات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے وسیلے کی کتنی اہمیت ہے۔ فی الوقت حضرت موسیٰ نے شیطان کا یہ مطالبہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، تو خدا نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس سے کہو، اے موسیٰ ابلیس سے کہو کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے، تو خدا نے ایک شرط رکھی، اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے تو اگر وہ اس شرط پر عمل کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں بہت ساری جگہوں پر دنیاوی طور پر اپنے بزرگوں سے نافرمانی کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ جو ہے وہ کچھ شرط رکھتے ہیں معاف کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کام تم انجام دے دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو خداوند تعالیٰ نے بھی ابلیس کو معاف کرنے کے لیے ایک شرط مقرر کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی خاک پر سجدہ کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے ابلیس تک یہ پیغام پہنچایا۔ ابلیس ابھی تک اپنے تکبر پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، میں نے اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا جب وہ زندہ تھے، تو میں آج ان کی قبر کی خاک پر سجدہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ ایک روایت ہے جو شیطان نے، ابلیس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک سامنے زندہ شخص کو، جیتے جاگتے شخص کو جب خدا کے حکم سے سجدہ کرنے کا حکم آئے، اور خدا یہ حکم دے کہ اس شخص کو جو شخص میں نے جو ایک میں نے اپنی تخلیق کی ہے اس کو سجدہ کرو، تو اس وقت اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی خاک پر سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس سے بھی وہ انکاری ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے تکبر پر ڈٹا ہوا تھا، اور اس نے معافی کا دروازہ بھی اپنا بند کر دیا۔ اور تا حیات، تا قیامت اب ابلیس اپنے خالص بندوں کو بہکاتا رہے گا، اپنے بندوں کو بہکاتا رہے گا۔ جو خالص ترین بندے ہوں گے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو ہم جیسے خطا کار گناہ گار بندے ہیں وہ اس کے بہکاوے میں اکثر آ جاتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج سے نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور نیک کام انجام دینے کی کوشش کریں، جلد از جلد انجام دینے کی کوشش کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع تھا وہ ابلیس کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں کی گئیں اس پر بات ہوئی، اور آج ہمارا یہ موضوع بھی مکمل ہوا، ہمارا یہ جو بات کا سلسلہ جاری تھا یہ مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اور کیا سارے معاملات وہاں پر ہوئے ان کی تخلیق کے بعد، جب ان کو جنت میں بھیجا گیا تو کیوں جنت میں بھیجا گیا اور کیوں ان کو نکالا گیا، اس پر بات کی جائے گی۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے حسن رمضان۔ اللہ حافظ۔